اکرم رائے صاحب، یعنی اب کی بار اگر آپ لوگ اسلام آباد کی جانب آئیں گے، پڑاؤ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو یہ تمام تر جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد مجھے یہی توقع ہے کہ پولیس اندر آ گئی ہے، پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں، کیٹل شو ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو ایک کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی. اس کمیٹی کا بنانا اسپیکر کا فرض ہے. 15 جنوری سے ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور یہ کمیٹی اب تک قائم نہیں کی گئی. کوئی مذاکرات کا امکان نہیں، اس وقت کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں، ہم مذاکرات کر کے دیکھ بیٹھے ہیں. مذاکرات میں جو چیز ہمیں نظر آئی اور اس کا برملا اظہار بھی دوسری طرف نے کیا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ایک بے اختیار حکومت ہے جو ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے ایک ملاقات نہیں کرا سکی ایک کھلے ماحول میں جہاں آلے نہ لگے ہوئے ہوں، جہاں اہلکار نہ ہو. ہم نے جب ان سے مطالبات کیے جو انہوں نے خود کہا کہ ہمیں لکھ کے دو، تو مذاق اڑایا گیا. حامد رضا صاحب جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. تو بالکل یہ نیت تھی حکومت کی کہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا جائے، اس کو ایک مذاق بنایا جائے اور اس کو ہماری کمزوری کی شکل میں پیش کیا جائے. اچھا سر، یہ بالکل ہمیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. آئندہ کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اس وقت نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اپوزیشن قیادت میں بھی جو ہے اپنے ایجنڈے کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے. ہم جب پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ آپ کا لائے عمل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مینڈیٹ کی واپسی ہے. اب یہ بتائیں، آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں مینڈیٹ واپسی، اور مینڈیٹ واپسی آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ واضح کیا ہے اپوزیشن کا لائے عمل؟ نہیں، دیکھیں، بالآخر تو الیکشن کرانا ہوگا آپ کو، ایک شفاف الیکشن. اس کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. ہم مقدمے تو لڑ سکتے ہیں، ہم لڑ بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو پورا نظام بدل دیا ہے نا. عدالتی نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی الیکشن ایکٹ یہ کہتا تھا کہ جب آپ کا کوئی الیکشن کا تنازع ہوگا تو حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج سنے گا. اس پارلیمان نے آتے ہی جو پہلے چند قوانین پاس کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ الیکشن کے معاملات الیکشن کمیشن کے چنے ہوئے ریٹائرڈ جج کو دیے جائیں گے. چن کے انہوں نے ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن ٹرائیبیونل میں جو پی سی او کے جج تھے، جو ہائی کورٹ کا جج کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے. تو نیت تو ان کی بالکل واضح ہے، اور ہمارے جو گواہان ہیں، پولنگ ایجنٹس ہیں، ان پہ دباؤ ہے. ہر جگہ اغوا کاری، تشدد، دباؤ ہے. تو یہ نظام تو اس وقت بالکل ایک فریب، جھوٹ اور دھونس پہ کھڑا ہوا ہے. اس نظام کو ختم ہونا ہوگا. پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں یا ہم انسان ہیں. یہ کوئی سیاسی معاملہ اب نہیں رہا، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں رہا، یہ پوری انسانیت جو پاکستان میں بستی ہے اس کا معاملہ ہے. یہ جو ہاری اس وقت سندھ میں چیخ رہا ہے، جو خوفزدہ ہے کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اس کا معاملہ ہے. اس کے پاس کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو منتخب حکومت ہو جس سے وہ بات کر سکے. مصنوعی حکومتیں جو ہیں ان کو تو صرف وہاں دیکھنا ہے جہاں سے انہیں حکومت ملی ہے. وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہی، عوام کی آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. یہ ہے ہماری جد و جہد. یہ کوئی اقتدار کی جد و جہد نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی جد و جہد نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں، لیکن انتخابات بھی ایسے کہ وہ قابل اعتبار ہوں. اگر فروری 2024 جیسے انتخابات ہونے ہیں تو کوئی مقصد نہیں ان انتخابات کا. تو پوری قوم کو متحد ہو کر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اگلے انتخابات شفاف ہوں، عوام کی جو رائے ہے وہ سامنے آئے. وہاں کھڑے ہوئے اہلکار جو ہیں وہ نتیجے تبدیل نہ کریں، وہ اٹھا کے لوگوں کو باہر نہ پھینکیں. مجھے انتخاب والے دن اٹھا کر آر او کے دفتر کے باہر پھینکا گیا، بعد میں آر او آ کر مجھ سے معافیاں مانگتا رہا، روتا رہا. تو یہ سب کچھ ہمیں بند کرنا ہوگا. ہم نے پورے ہمارے نظام کو، اس میں جو افسران ہیں ان کو ہم نے گندا کر دیا ہے. وہ اپنے آپ سے میں سمجھتا ہوں آج نفرت کرتے ہیں جو ان سے کام لیا گیا. صاحب، آپ نے متحد ہونے کی بات کی، قوم متحد ہو جائے گی، کیا وہ رہے ہیں جن کی اپنی پارٹی متحد نہیں ہے؟ ایسا تضاد کیوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل پارٹی متحد ہے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کوئی ایک دو بندے بات کرتے ہیں میڈیا میں، آپ ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ پارٹی متحد نہیں ہے. بالکل متحد ہے. کل میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملا ہوں، سندھ کے دورے کی ان کو تفصیلات بتائی ہیں. بہت ہی شاندار یہ دورہ تھا، اور پارٹی میں جو مجھے نظم نظر آیا، ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پارٹی بالکل متحد ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب ہم قوم کو اس اتحاد کی جانب راغب کر رہے ہیں، اور قوم ہو رہی ہے. جو باتیں اندر ہو رہی ہیں، جو صحافی بھائی بہنیں بات کر رہے ہیں، جو طلباء نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ، ہم جہاں بھی گئے ہیں، جو وکلاء میں ایک تحریک اٹھی ہے. آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، راولپنڈی ہائی کورٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں بالکل قوم کا فیصلہ، ہمارے نوجوانوں کا فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہے، انسانی حقوق کے حق میں ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد بادل منڈلا رہے ہیں، فسطائی
صلاحیت کے اس اجلاس کو نہیں ہونے دیا گیا. 3 جگہ ہم گئے, وہاں ہال کو سیل کر دیا گیا. یہ تو وکلاء کے زیر انتظام ایک ہال ہے, اس لیے آج یہاں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ نہیں, یہ مصنوعی حکومت ہے, بالکل نہیں کرنے چاہیے. یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوا فروری 2024 کو اس پہ مٹی ڈالی جائے اور بس ٹھیک ہے مٹی پاؤ آگے چلو. ایسے نہیں چلے گا. اگر ہم نے یہ ہونے دیا تو اگلا الیکشن اس سے بدتر ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فارم 45 اور 47 یہ گھر سے بنا کر لائیں گے. سلمان صاحب, آخری یہ بتائیں, اپوزیشن کی کوئی گرینڈ تحریک جو ہے, احتجاجی تحریک, وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ مجھے نظر آتی ہے. دیکھیے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جو پورے پاکستان میں اس وقت بے چینی ہے, بلوچستان میں بے چینی ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. ہم نے دعوت دی ہے, مجھے بتایا گیا منتظمین نے مارنگ بلوچ کو, منظور پشتین کو. ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ملک گیر تحریک ہوگی اور یہ پورے ملک کا فیصلہ ہے. سلمان اکرم رائے صاحب, یعنی اب کی بار اگر آپ لوگ اسلام آباد کی جانب آئیں گے, پڑاؤ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے, تو یہ تمام تر جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد مجھے یہی توقع ہے کہ جب بھی اس کا فیصلہ ہوا تو یہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا اور تمام جمہوری قوتیں اس میں یکزبان ہوں. سر, پولیس اندر آ گئی ہے, پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں, کیٹل شو ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو ایک کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی, پولیس بھی اندر آ گئی, کیا کہیں گے؟ یہی تو فسطائیت ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں, جس کے خلاف ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہوں, پاکستان کی قوم کھڑی ہو. یہاں بڑے مہذب طریقے سے اندر گفتگو ہو رہی ہے ایک بند کمرے میں. کوئی یہاں جلاؤ گھیراؤ نہیں ہو رہا, کوئی پتھراؤ نہیں ہو رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں, 40-50 سالوں سے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ان کو بھی اگر مل بیٹھ کر بات کرنے کا حق نہیں ہے تو پھر یہ ہم تمام بھیڑ بکریاں ہیں. شکریہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ قائم رہے, کیونکہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے یہ لکھوا لیا ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا تو جو اس وقت ہیں موجودہ وہ چلتے رہیں گے. تو ان کو تو یہ بالکل بات سوٹ کرتی ہے کہ یہی چلتے رہیں. 6 لوگ ہیں جو حکومتی ہیں پارلیمانی کمیٹی میں اور 6 ہیں جو حزب اختلاف کے ہیں, لیکن یہ کمیٹی بن ہی نہیں رہی. ہم نے 15 جنوری سے لکھا ہوا ہے اسپیکر کو, اس کمیٹی کا بنانا اسپیکر کا فرض ہے. 15 جنوری سے ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور یہ کمیٹی اب تک قائم نہیں کی گئی. کوئی مذاکرات کا امکان نہیں, اس وقت کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں, ہم مذاکرات کر کے دیکھ بیٹھے ہیں. مذاکرات میں جو چیز ہمیں نظر آئی اور اس کا برملا اظہار بھی دوسری طرف نے کیا, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ایک بے اختیار حکومت ہے جو ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے ایک ملاقات نہیں کرا سکی ایک کھلے ماحول میں جہاں آلے نہ لگے ہوئے ہوں, جہاں اہلکار نہ ہو. ہم نے جب ان سے مطالبات کیے جو انہوں نے خود کہا کہ ہمیں لکھ کے دو, تو مذاق اڑایا گیا. حامد رضا صاحب جو ہمارے اسپوکس پرسن ہیں, ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. تو بالکل یہ نیت تھی حکومت کی کہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا جائے, اس کو ایک مذاق بنایا جائے اور اس کو ہماری کمزوری کی شکل میں پیش کیا جائے. اچھا سر, یہ بالکل ہمیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. آئندہ کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن اس وقت نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اپوزیشن قیادت میں بھی جو ہے اپنے ایجنڈے کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے. ہم جب